انسان نے جب زندگی کا آغاز اس دنیا میں کیا ہے تب سے مذہب اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس سوال کا جواب کہ مذہب کب سے انسان کے ساتھ ہے، کہاں سے حاصل کیا جائے، اس کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک تو خود ہم انسانی تاریخ کے جو بچے کھچے آثار ہیں قدیم دور سے چلے آ رہے ہیں، اور انسان آج ان کو دریافت کر کے محفوظ بنا لیتا ہے، جس کو علم آثار قدیمہ کہا جاتا ہے، آرکیولوجی یا آرکیولوجیکل سائنسز۔ اس کے تحت بھی ہم مذہب کی تاریخ کا اور انسانی تاریخ کا اندازہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو بنیادی دراصل سورس ہے وہ مقدس الہامی کتابیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیشہ انسان نے یہ تصور رکھا ہے اور انسانوں کی اکثریت نے ان کی تکریم کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، اور 80% سے زیادہ آبادیاں انسانوں کی ہمیشہ ایسی مقدس الہامی کتابوں کے ساتھ جڑی رہی ہیں، منسلک رہی ہیں، اور ان کو اپنی ہدایت اور اپنی زندگی گزارنے کے راستے کے طور پر اپناتی رہی ہیں، اور انسانوں کی آبادیوں کی اکثریت ان کتابوں کی عزت و تکریم اور ان کی حفاظت کے لیے بھی اپنے تئیں وسائل کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ تو وہ مقدس الہامی کتابیں جو مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ منسلک ہیں، جو مقدس شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ کتابیں جو انسان تاریخ کی طور پر آج تک کسی نہ کسی شکل میں ان کو محفوظ کرتا آیا ہے، ان کی تشریحات موجود ہیں، ان کے بتائے ہوئے قوانین کی تعبیرات موجود ہیں، اور ان کتابوں کی تعلیم کو اپنانے کی داستان اور تہذیب کی تاریخ وہ بھی انسان کے پاس محفوظ ہے۔ گویا مذہب کی تاریخ کو جاننے کے جو ذرائع ہیں ان میں بنیادی ذریعہ الہامی کتابیں ہیں، اور جو دوسرا ذریعہ ہے وہ اپنی انسانی تاریخ کے وہ محفوظ آثار ہیں جو قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات اور دریافتوں کی شکل میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ انسان کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے ان ذرائع میں جن سے ہم یہ معلومات جمع کرتے ہیں، سب سے محفوظ، سب سے بنیادی اور سب سے مستند ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم الہامی کتابوں میں آخری اور جدید ترین ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ قرآن حکیم سب سے محفوظ کتاب ان معنوں میں ہے کہ انسانی سطح پر جتنے حفاظت کے ممکنہ ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے اس کتاب کو انسان نے محفوظ کیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جس دور سے یہ نازل ہوئی ہے، یعنی 610 عیسوی یا 7ویں صدی عیسوی کا آغاز، اور عرصہ 23 سال کے قریب یہ نازل ہوتی رہی ہے کتاب، اس دور سے شروع ہو کر آج تک انسانوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے جنہوں نے اس کتاب کو تسلیم کیا، ان کی طرف سے اس کو سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا ہے اور سطروں میں بھی، تحریر میں بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب فی الصدور بھی محفوظ ہے اور فی السطور بھی محفوظ ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس وحی آتی تھی، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ آپ کو عطا ہوتا تھا، تو آپ اس کو خود دہرا کر تحریر فرمانے کی ہدایت کرتے تھے، اور وہ کاتبین وحی کی فہرستیں ہماری تاریخ نے محفوظ کی ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کی اس کتاب کو تحریری صورت میں بھی محفوظ کیا تھا۔ زبانی یاد کرنے اور حفظ کے غیر معمولی صلاحیت جو عربوں میں پائی جاتی تھی، اس کا استعمال اللہ کی اس آخری کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں، یعنی صرف تحریر اور صرف حفظ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی ترتیل، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کی تشریحات، تفسیر، یہ سب کچھ دراصل اللہ کی تعلیم کو، قرآن کو محفوظ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ گویا سب سے مستند ہمارے پاس محفوظ ترین جو ہدایت ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔